ہم ان دعاؤں کو معمولی سمجھتے ہیں. ہنسی اور ٹھٹھوں کا حال تو یہ ہے کہ میت کو دفناتے وقت بھی ہماری قبرستان میں بیٹھی ہوئی ہنسیاں ختم نہیں ہوتی، جو کہ مقام عبرت ہے. جہاں ہمیں عبرت سیکھنا چاہیے ہم وہیں پر بیٹھے ہیں. ابھی قبر تیار ہو رہی ہے، 5 منٹ باقی ہیں، لیکن ادھر بیٹھ کر بھی ہمارے ہنسی اور ٹھٹے ختم نہیں ہوتے. اس حد تک اللہ کا خوف، موت کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. ہماری ایمان کی کمی یا قلت ایمانی کی اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ قبرستان میں جا کر بھی ہم اپنی موت کو یاد نہ کر سکیں اور ادھر بھی ہمیں ہنسی یاد آتی ہو اور ہمیں گلچھرے اڑانے کی نوبت آتی ہو. میرے بھائیوں، ذرا ہم اپنے مقام کو سمجھیں کہ ہمارا ایمان کس حد تک کمزور ہو چکا ہے. ایک جنازہ آنے میں دیر ہے اور اللہ کے نبی جھاڑو کی سینک سے یا لکڑی کے تنکے سے زمین کو کورید رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کس سوچ میں؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جس بھائی کو اس قبر میں دفن کیا جائے گا میں یہی سوچ رہا ہوں اس قبر میں حساب و کتاب ہوگا، پتہ نہیں وہ ثابت قدم رہے گا یا نہیں. اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے حساب و کتاب میں ثابت قدم رکھے. یہ صورتحال ذرا ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنا پڑے گی. کیا ہے یہ؟ کیا مصیبتیں اللہ کے نبی کے اوپر نہیں آئی تھی؟ آپ کا اپنا بیٹا ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہے. حضرت انس جنہوں نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی ہے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کو خبر ہوتی ہے کہ آپ کا بیٹا جاکنی کے عالم میں آپ چلیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں چند صحابہ کو لے کر جب اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے گیا اور ماریہ نے وہ بیٹا جب میرے ہاتھ میں دیا، ابراہیم جس کی عمر 18 مہینے 1.5 سال کی تھی، وہ اس وقت جان اس کی اکھڑ رہی تھی، روح نکل رہی تھی، وہ کانپ رہا تھا. اس کی روح میرے ہاتھوں میں نکلی، جیسے میں نے اس کو اپنے گود میں لیا فرط محبت میں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. عبد الرحمن ابن عوف میرے پاس کھڑے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں، آپ تو رونے سے منع کرتے ہیں پھر آپ رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عوف کے بیٹے عبد الرحمن، یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہے، یہ رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر باپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ڈال دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے، چیخنے اور چلانے سے منع کیا ہے، کپڑے پھاڑنے سے منع کیا ہے، زبان سے جملے نکال نکال کر ادا کرنا اور بیان کر کر کے رونے سے منع کیا ہے. آپ کے بچے کی جب روح نکل رہی تھی اور جب نکل چکی تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اب میرا بیٹا ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس کی روح نکل چکی ہے. اس موقع پر جو تاریخی جملے اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہوئے وہ امام بخاری اپنی بخاری کی کتاب الجنائز کے اندر نقل کرتے ہیں. اپنے بیٹے کی روح کے نکل جانے کے بعد آپ نے جو جملے ادا کیے وہ یہ تھے، اپنی بے بسی اور لاچاری کا اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا اعتراف ان الفاظوں میں کیا، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. اے میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشک بار ہے، میری آنکھوں میں آنسو ہے، والقلب يحزن اور میرا دل غمگین ہے، لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ولا نقول الا ما يرضي ربنا، لیکن ہم ایسے جملے اپنے رب سے نہیں کہیں گے جو میرے رب کو ناراض کر دے. ہم ایسے جملے اپنے زبان سے ادا نہیں کریں گے جو میرے مولا کو ناراض کر دے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، لیکن تیری جدائی سے مجھے تکلیف ہے، تیری جدائی سے مجھے غم ہے، تیری جدائی سے میں پریشان ہوں. یہ ہے یعنی غمگین ہونا، یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے کچھ نہ کر پانا یہ ہماری بے بسی ہے، کیونکہ موت و زندگی کا خالق و مالک تو اللہ رب العالمین ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا اس پوزیشن میں تیرا. یہ تاریخی جملے بخاری میں آج تک موجود ہیں اور قیامت کی صبح تک رہیں. ہمیں سوچنا چاہیے ایسے نازک موڑ پر نبی اکرم کیا درس دے رہے ہیں. یہی حال آپ کا حضرت سعد ابن عبادہ کے انتقال پر ہوا تھا اور ایسے موقع پر بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ صبر کرو. بے صبری کے آنسو نہیں ہوں، آنسو صبر کے ہوں، رحمت کے ہوں، افسوس کے ہوں، غم کے ہوں. آپ کو شاید معلوم نہ ہو عرب کے اندر یہ دستور تھا اسلام کے نفاذ سے پہلے کہ وہاں جب کوئی مر جاتا تھا تو لوگ رونے اور پیٹنے کو اپنی بزرگی سمجھتے تھے، اپنی شرافت سمجھتے تھے.
جو جتنا زیادہ ماتم کرتا تھا اور بیان کر کر کے روتا تھا اس کو سماج اور سوسائٹی کا سب سے معزز انسان مانا جاتا تھا. اور بڑے آدمی یعنی چودھری اور سرمایہ دار امیر پیسے والے لوگ جب مر جاتے تھے تو ان کے انتقال پر باقاعدہ کرایہ دار بلائے جاتے تھے, پیسہ دے کر ان سے رلوایا جاتا تھا, کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا تھا آنسو بہانے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے اور آپ نے اسلام کو نافذ کیا تو آپ نے اس پرتھا کو, اس رسم کو آپ نے اپنے پیروں سے کچل دیا. پھر آپ نے نوح اور ماتم کو حرام قرار دے دیا. پھر یہاں تک فرمایا مرد جب اسلام لاتے تھے تو آپ ان سے صرف اس بات کی بیعت لیتے تھے کہ اس بات کا اقرار کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے, چوری نہیں کرو گے, زنا نہیں کرو گے. اور وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم شرک نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, شراب نہیں پیئیں گے. وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا تھا. لیکن عورتیں جب اسلام لایا کرتی تھیں جو کافر ہوتی تھیں اور اسلام قبول کرتی تھیں تو اللہ کے نبی جب ان سے بیعت لیتے تھے وہ پردے کی اوڑ سے جب بیعت لیتے تھے تو ان کو اقرار میں ایک جملہ آگے بڑھنا پڑتا تھا کہ کہو کہ میں شرک نہیں کروں گی, کہو کہ میں شراب نہیں پیوں گی, کہو کہ میں زنا نہیں کروں گی, کہو کہ میں جوا نہیں کھیلوں گی. اور یہ سارے اقرار کرنے کے بعد ان کو ایک جملہ اور پڑھوایا جاتا تھا, کہو کہ میں کسی کے انتقال پر نوحہ نہیں کروں گی, ماتم نہیں کروں گی. یہ اسلام کا ایک حصہ بنا دیا ہے. بڑا آسان ہے ہمارے ہاں کیونکہ عورتیں ہی زیادہ روتی ہیں, چیختی ہیں اور چلاتی ہیں, اور آج تک یہ سسٹم چلا رہا ہے. پھر امام کائنات نے اس کو اسلام سے ایسا جوڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں, آپ نے یہ حکم اسلام کا ایک قانون بنا دیا کہ اے عبداللہ ابن مسعود میری زبان سے نکلنے والے ان جملوں کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک اصول بنا دو, ایک ضابطہ بنا دو, اور لوگوں کو کہہ دو کہ محمد رسول اللہ نے اعلان کر دیا. کس بات کا اعلان کر دیا؟ لیس منا من ضرب الخدود, وہ مسلمان نہیں, وہ محمد رسول اللہ کا امتی نہیں جو کسی کے انتقال پر اپنا چہرہ نوچے یا اپنے چہرے پر تھپڑ مارے, وشق الجیوب, اور اپنے کپڑے پھاڑے, اپنے گریبان چاک کرے, ودعا بدعوى الجاہلیہ, اور جاہلیت کے نعرے لگائے, اپنے بچوں کا یا بڑوں کا نام لے لے کر پکار کر بیان کر کے روئے. کہہ دو کہ وہ مسلمان نہیں, محمد رسول اللہ اس سے بری ہے, اس کے اسلام سے بری ہے, میرے پاس اس کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے, ایسے مرد یا ایسی عورت کے لیے میرے دھرم میں, میرے مذہب میں کوئی انٹری نہیں ہے. لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ اصول اور یہ ضابطے کون طے کرے گا؟ کل پھر کسی کا انتقال ہوگا, پرسوں پھر کوئی مرے گا, پرسوں, یہ تو یقینی چیز ہے وہ آئے گی. اور ہم مردوں سے زیادہ اس گھر میں عورتوں کو بٹھا دیتے ہیں, جو سب سے بڑی جہالت ہے, سب سے بڑی جہالت ہے. اور عورتیں اس مرد کو دیکھتی ہیں جس کے ساتھ نکاح نہ زندگی میں حلال تھا, نہ وہ اس سے پہلے بھی پردہ تھا اور آج بھی پردہ ہے, اور مرنے کے بعد بھی وہ اس کی شکل کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن سب سے زیادہ عورتیں اسی جگہ پر بیٹھی ہوتی ہیں اور اس کو دیکھتی ہیں. اس پرتھا اور اس رسم کو کون ختم کرے گا؟ ہمیں اور آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے. موضوع ابھی بہت لمبا ہے, بہت باقی ہے. ابھی صبر کا بتانا ہے کہ انتقال پر صبر کیسے کیا جائے, صحابہ نے کیسے کیا, صحابیات نے کیسے کیا, پھر موت کو لوگ کس طرح اپنے گلے لگاتے تھے اور جتنی موت ان کے قریب آتی تھی وہ بیچارے خوش ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں تو رہ گئیں, پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ موت کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے, موت کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ موت کے دن سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سب کو حساب و کتاب دینا ہے, اے اللہ حساب و کتاب ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اور شارٹ کٹ میں یہ دعا کہ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام اور اسلامی اصول اور اسلامی قوانین پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.